بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المہجع، اس کا آج تیسرا حصہ ہے۔ ہم نے اس موضوع کو 3 حصوں پر تقسیم کر دیا تاکہ آپ حضرات کے لیے سمجھنا، یاد کرنا اور ان جملوں کو استعمال کرنا آسان ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ای یوم الیوم، آج کون سا دن ہے؟ ایو اپنے ماں بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اس لیے یومن کے نیچے زیر ہے۔ الیوم آج، اس جملے کو آپ اس طرح بھی بول سکتے ہیں کہ ای یوم ھذا، جس طرح حدیث میں آتا ہے۔ تعال ہونا بسرعہ، یہاں آ جاؤ جلدی سے۔ اذهب هناك، وہاں جاؤ۔ عمود الحدید طویل، لکڑی لوہے کا ستون لمبا ہے۔ عمود ستون کو کہتے ہیں جو عام طور پر عمارت وغیرہ میں ایک لمبا سا جو ستون ہوتا ہے اس کو عمود کہتے ہیں۔ الحدید لوہے کو کہتے ہیں۔ طویل لمبا، اور اس کی جو ضد آتی ہے وہ ہے قصیر۔ یکفی الہنا، کفا یکفی کا معنی ہے کافی ہونا، الہنا یہاں تک، جیسے استاد پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے کہتے ہیں کہ یکفی الہنا، یہاں تک کافی ہے۔ الباب ہنا والشباک ہناک، دروازہ یہاں ہے اور کھڑکی وہاں ہے۔ ہنا کا معنی یہاں، ہناک کا معنی وہاں۔ اگلا لفظ ہے خرج خالد من البیت وذهب الى المدرسة لطلب العلم، خالد گھر سے نکلا اور مدرسے کی طرف گیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ خرج خالد من البیت وذهب الى المدرسة لطلب العلم، خرج یخرج اس کا معنی ہے نکلنا، ذهب یذهب اس کا معنی ہے جانا، طلب یطلب اس کا معنی ہے طلب کرنا، حاصل کرنا، وذهب الى المدرسة لطلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ چلا گیا۔ عام طور پر ذهب اس کے صلے میں الى آتا ہے، جیسے ذهبت الى البیت میں گھر کی طرف گیا، ذهبت الى السوق میں بازار کی طرف گیا، ذهبت الى المدرسة میں مدرسے کی طرف گیا، تو اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اقرأ بصوت عال، بلند آواز سے پڑھیں۔ قرأ یقرأ اس کا معنی ہے پڑھنا، اقرأ فعل امر ہے، بصوت عال بلند آواز سے۔ اسی جملے کو آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی بول سکتے ہیں، ارفع صوتک، اپنی آواز اونچی کریں۔ رفع یرفع فتح سے ہیں اور اس کی فعل امر ہے ارفع، اور اگر آپ جیسے کہیں کہ اپنی آواز اونچی مت کرو، لا ترفع صوتک، اپنی آواز اونچی مت کرو۔ افطرت وتعشیت وتغدیت، افطر یفطر افطار اس کا معنی ہے ناشتہ کرنا، روزہ کھولنا بھی آتا ہے۔ وتعشیت، تعشى یتعشى تعشیا اس کا معنی ہے رات کا کھانا کھانا۔ وتغدیت، تغدى یتغدى تغدیا اس کا معنی ہے دوپہر کا کھانا کھانا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کیا ہو گیا کہ میں نے ناشتہ کیا، میں نے رات کا کھانا کھایا اور میں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ تو یہ تینوں الفاظ کھانے کے بارے میں آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو بھی آپ یاد رکھیے۔ اکلت لحما فی الفطور، میں نے ناشتے میں گوشت کھایا۔ اکلت لحما، اکل یاکل نصر سے اس کا معنی ہے کھانا، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے لحوم، لحوم، ٹھیک ہے، جیسے لحوم البقر، لحوم الشاة، ٹھیک ہے۔ افطرت فی المطعم، میں نے مطعم میں ناشتہ کیا، ناشتہ میں نے مطعم میں کیا جہاں کھانا کھایا جاتا ہے۔ شربت ماء باردا، میں نے ٹھنڈا پانی پیا۔ شرب یشرب اس کا معنی ہے پینا، سمع سے ہے۔ شربت ماء باردا موصوف صفت ہیں یہ۔ اريد ان اشرب ماء باردا، میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں۔
اشرب واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے، شروع میں ان آیا اس وجہ سے آخر میں اس کے اوپر فتحہ آ گیا۔ خفف صوتک، اپنی آواز آہستہ کرو، جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا اس کے بارے میں کہ خفف یخفف تخفیف، اس کا معنی ہے کہ ہلکا کرنا، آہستہ کرنا۔ خفف سرعت المروحہ، پنکھے کی جو تیزی ہے اس کو ہلکا کرو۔ خفف صوتک، اپنی آواز آہستہ کرو۔ خفف باب خفف یخفف تخفیف سے ہیں، یہ جو ہے نا فعل امر کا صیغہ ہے۔ آگے ہے ہات المروحہ، پنکھا لاؤ، ہاتی المروحہ، پنکھا لاؤ۔ کم قلمن ہذہ، یہ کتنے پین ہیں؟ کم قلمن، کتنے قلم ہیں؟ ہذہ، یہ ہذہ اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، اور غیر ذوی العقول جب جمع ہوں، قریب ہوں، تو ان سب کے لیے بھی ہذہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہذہ ثلاثۃ اقلام، یہ 3 پین ہیں۔ ثلاثۃ اقلام، یہاں ایک عدد کو قاعدہ اور اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آگے کام آئے گا۔ یہ یاد رکھیں 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک میں ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتا ہے معدود۔ عدد کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 یہ عدد ہے، اور آگے جیسے مثال جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ معدود ہے، جیسے یہاں پر ثلاثۃ عدد ہے، اقلام معدود ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کا عدد کا اصول یہ ہے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ معدود جس کو ہم گن رہے ہیں، مثال یہاں اقلام ہے، معدود ہے، معدود اگر مذکر ہو تو عدد مؤنث لائی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر قلم مذکر ہے اس لیے ثلاثہ مؤنث لے کر آئے۔ مثال اگر میں یہاں کہوں 5 قلم ہیں تو 5 اقلام، 6 قلم ہیں تو 6 اقلام، 7 قلم ہیں تو 7 اقلام۔ یہ پہلا اصول ہو گیا کہ معدود اگر مذکر تو عدد مؤنث۔ دوسرا اصول یاد رکھیں کہ معدود ہمیشہ جمع آئے گا، ٹھیک ہے، جمع آئے گا، جیسے اقلام جمع۔ اور اسی طرح تیسرا اصول یاد رکھیں کہ معدود میں جو ہے نا ہمیشہ کسر آئے گا، یعنی عدد اپنے معدود کی طرف مضاف ہوگی۔ ثلاثۃ اقلام، یہ 3 پین ہیں، تو یہ اصول آپ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اکتب بسرعہ، جلدی لکھو۔ کتب یکتب، اس کا معنی ہے لکھنا۔ اکتب، لکھو۔ لا تکتب بسرعہ، جلدی مت لکھو، ٹھیک ہے۔ این کنت امسی، کل آپ کہاں تھے؟ این کنت، کہاں تھے آپ؟ امسی، کل، تو این کنت امسی، کل آپ کہاں تھے؟ اس کے جواب میں سے کہا کنت مشغولا، میں مشغول تھا، میں مصروف تھا، ٹھیک ہے۔ لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں، غم بھی مت کرو۔ خوف کہتے ہیں آنے والے چیز کے متعلق، اور بلکہ خوف کہتے ہیں کہ جو چیز پیچھے گزر گیا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ ڈرنا، فکر مند رہنا، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تخف ولا تحزن، مت ڈرو اور غمگین مت کرو۔ غم کسی کے بارے میں فکر مند رہنا، جیسے حزینہ یحزن، اس کا معنی ہے غمگین ہونا، یہ سمعہ سے استعمال ہوتا ہے۔ خوف یخاف، یہ فتح سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے ہے کم الساعۃ الآن، ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ الساعۃ الآن التاسعۃ الا الربع، 9:15 بج رہے ہیں۔ الساعۃ الآن التاسعہ، 9 بج رہے ہیں، الا الربع، مگر ربع یعنی کسی بھی چیز کی آپ 4 حصوں پہ تقسیم کریں کسی چیز کو، 15 منٹ 15 منٹ 15 منٹ 15 منٹ، یہ پورا ملا کے 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو یہ 1 ربع، یہ 2 ربع مل کے نصف بنتا ہے، یہ 3 ربع، یہ 4 ربع ہے۔ تو آپ 1 ربع کم کریں گے تو یعنی یہ پھر 8:45 9:15 بج جاتے ہیں۔ انتہا حبر القلم، قلم کی سیاہی ختم ہو گئی۔ انتہا ینتہی، انتہا ختم ہونا، باب افتعال سے ہیں۔ خود من جیرانکا، اپنے پڑوسیوں سے لے لو۔ جار کی جمع ہے جیران، پڑوسی کو کہتے ہیں۔ لا بد من العلم، علم ضروری ہے، بھائی معلومات ضروری ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں لا بد
من العلم لعبت کرۃ القدم میں نے فٹ بال کھیلا، لعب یلعب کھیلنا، کرۃ القدم فٹ بال۔ اجتہد قلیلا تھوڑا محنت کرو، ٹھیک ہے، اجتہد قلیلا تھوڑی سی محنت کرو۔ من یسمعنی اسماء ایام الاسبوع ہفتے کے ایام مجھے کون سنائے گا؟ اسمع یسمع، اسماء سنانا، آگے ہیں اسماء نام، اسماء جمع اسم کی، ایام الاسبوع ہفتے کے ایام۔ الذی خلفک جو تمہارے پیچھے ہیں، یعنی وہ شخص جو تمہارے پیچھے ہیں۔ الآن جئت بالحق ابھی بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے، یعنی ٹھیک کہی ہے۔ الآن جئت بالحق ابھی آپ نے بالکل سچ کہا۔ جیسے کسی سے پوچھتے ہیں، یار کوئی بندہ سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے، غلط کہہ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں نہیں اخطأت، پھر اس کے بعد وہ جب صحیح جواب لاتا ہے تو آپ کہتے ہیں الآن جئت بالحق۔ اعد مرۃ اخرى پھر دہراؤ، اعاد یعید اعادہ دہرانے کو کہتے ہیں، مرۃ اخرى دوبارہ۔ متى تذهب الى السوق آپ بازار کب جائیں گے؟ هل تستطيع ان تمشي معي کیا آپ میرے ساتھ جا سکو گے؟ ای الفصول احب الیک کون سا موسم تمہیں زیادہ پسند ہے؟ فصول جمع فصل کی موسم کو کہتے ہیں۔ یہ فصل الشتاء احب الفصول الیہ سردی کا موسم میرے پسندیدہ موسموں میں سے ہے۔ اريد ان انام میں سونا چاہتا ہوں۔ انا متعب جدا انتظر انتظار کریں، انا قادم۔ الشتاء ربیع المؤمن سردی کا موسم مومن کی بہار ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا تمام